الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب میں عقل پرستی۔ پہلے عرض کیا گیا کہ مذہب میں خود رأی بغاوت ہے، مگر باپ کی طرح اس بغاوت کا عادی ہے، اگرچہ یہ بغاوت اس سے بہت کم سرزد ہوتی ہے۔ باپ کی طرح وہ بھی مرید کرتا ہے اور اس کی تلقین یہ ہوتی ہے، کسی مذہب کی دشمنی سے اپنے وقت کو گندہ مت کرو، تمام مذہب والوں کے ساتھ صلح کل کا طریقہ ملحوظ رکھو، کسی جاندار کو اپنے ہاتھ سے مت مارو مگر جنگ اور شکار میں۔ ستارے جو نور الہی کے مظہر ہیں، ان کی تعظیم ہر ایک کے درجے کے بموجب کرو، اور تمام واقعات اور حالات میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو جانو، بلکہ ہر ایک خلوت و جلوت میں، تنہائی اور مجمع میں اسی کے دھیان میں رہو، اور کوشش کرو کہ کوئی لمحہ اور لحظہ اس کے خیال اور دھیان سے خالی نہ ہو۔ اس صلح کل کا اثر یہ تھا کہ جس طرح وہ مسلمان فقراء سے عقیدت سے ملتا تھا، ہندو سادھوؤں سے بھی عقیدت سے ملتا اور ان کا احترام کرتا تھا۔ آگ کے متعلق عقیدہ ہے، آگ خدا کا نور ہے۔ یہی عقیدہ تھا جس کی بنا پر اکبر شمع پرستی کیا کرتا تھا۔ دسہرہ، دیوالی وغیرہ ہندو تہواروں کے وقت جشن ہوتا تھا۔ ہندو برہمن کلائی پر راکھی بھی باندھ دیا کرتے تھے۔ سیاست یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان کے مشترک بادشاہوں کو دو قوموں کے مذہبی جذبات کا مظہر بننا چاہیے۔ اکبر تمام سال میں صرف 3 مہینے گوشت کھاتا تھا۔ جہانگیر اتنا مرتاز تو نہیں، البتہ اپنے والد کی پیروی میں ہفتے میں 2 روز ذبح کی ممانعت ضرور کر دیتا تھا۔ شراب نوشی اچھی نہیں، مگر جس قدر مفید ہو، اس میں مذائقہ بھی نہیں، حتیٰ کہ 10 جلوس کے واقعات میں لکھتا ہے، 25 ماہ آذر روز جمعے کو شاہراہ خرم شاہجہاں کا جشن وزن ہوا۔ اس کی عمر 24 سال ہو چکی ہے، شادیاں ہو چکی ہیں، صاحب فرزند ہو گیا ہے، مگر اب تک خود کو شراب نوشی سے آلودہ نہیں کیا تھا۔ آج میں نے اس سے کہا، بابا صاحب فرزند ہو گیا ہے، بادشاہوں اور بادشاہ زادوں نے شراب پی ہے، آج تیرے جشن وزن کا دن ہے، میں تجھ کو شراب پلاتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ جشن کے ایام میں اور اس طرح بڑی بڑی تقریبات کے موقع پر شراب پی لیا کرو، البتہ طریقہ اعتدال ضرور ملحوظ رکھو، کیونکہ اتنی شراب پینی جو عقل کو زائل کر دے عقلاء نے جائز نہیں قرار دی۔ شراب نوشی سے نفع اور فائدہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ بو علی، جو عقلاء اور اطباء کے طبقے میں بہت وقت رکھتا ہے، اس نے یہ ربائی کہی ہے، زعم عقل ملاحظہ ہو کہ شیخ بو علی سینا کے قول کے سامنے خداوند عالم کے احکام منسوخ ہیں، اور ترا یہ کہ علم و فضل سے نہ اکبر کوئی واسطہ تھا نہ جہانگیر کو۔ جہانگیر علم سے محروم۔ جہانگیر کے علم سے محرومی کا واقعہ ان پر ستاران عقل کی عقلی درماندگی کا عجیب و غریب لطیفہ ہے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی کی کرامات بیان کرتے ہوئے جہانگیر لکھتا ہے، ایک روز حضرت عرش آشیانی اکبر بادشاہ نے شیخ سے ان کی عمر کے متعلق سوال کیا۔ شیخ نے فرمایا، عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن اکبر اس جواب پر خاموش نہ ہوا، اصرار کرتا رہا۔ بہت زیادہ اصرار کے بعد شیخ نے فرمایا کہ جب شہزادہ کسی معلم کی تعلیم سے یا کسی اور صورت سے کوئی شعر یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں، وہ میری وفات کی علامت ہوگی۔ حضرت نے اکبر بادشاہ نے شیخ کے ارشاد پر اعتقاد رکھتے ہوئے ان کو جو میری خدمت کے لیے مقرر تھے تاکید کر دی کہ کوئی شخص شہزادے کو کوئی نظم یا نثر نہ سکھائے۔ 2 سال 7 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز ایک غریب عورت جو اس محلے میں رہا کرتی تھی اور نظر بد کا علاج کرنے میں کمال رکھتی تھی اور اسی بہانے سے میرے محل میں آ جاتی تھی، مجھے تنہا پا کر یہ شعر سکھا گئی۔ میں نے یہ شعر حضرت شیخ کو جا کر سنا دیا۔ شیخ فوراً اٹھے اور حضرت عرش آشانی اکبر بادشاہ سے جا کر اس واقعے کو بیان کیا۔ اتفاقاً اسی شب کو بخار ہو گیا۔ دوسرے روز تان سین کو، جو اس زمانے کے
گویوں میں سے سب سے بہتر تھا، اپنے پاس بلایا اور سماع شروع کر دیا، اور کسی کو حضرت عرش آشانی اکبر بادشاہ کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ جب عرش آشانی شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے فرمایا کہ وقت وصال آ گیا، اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور اپنی دستار اپنے سر پر سے اتار کر میرے جہانگیر کے سر پر رکھی، اور فرمایا ہم نے سلطان سلیم جہانگیر کو اپنا جانشین بنایا اور اس کو خدا حافظ و ناصر کے سپرد کیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ مرض بڑھتا رہا حتیٰ کہ وفات ہو گئی۔ ابو العجبی ملاحظہ ہو، ایک طرف وہ پندار عقل، دوسری طرف یہ درماندگی شریعت، غذا کے احکام و عقائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معاذ اللہ قابل مضحکہ، اور شیخ سلیم کا ایک مجذوبانہ مقولہ اکبر کے نزدیک اس قدر واجب احترام کہ جہانگیر کو ہمیشہ کے لیے جاہل رکھا۔ مذہبیت جہانگیر کا سرچشمہ۔ نواب سید فرید، قلیج خان، لالا بیگ وغیرہ جو زمانہ شہزادگی سے جہانگیر کے رفیق اور معتمد علیہ تھے، حضرت مجدد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے متوسلین میں سے تھے۔ انہی حضرات کی کوششوں نے جہانگیر کے رجحانات میں تبدیلی پیدا کی، مگر اس سے پہلے جہانگیر کا ماحول کیا تھا اس کی کسی قدر تفصیل ملاحظہ ہو۔ جہانگیر نے حضرت شیخ سلیم چشتی کی بہو کا دودھ پیا تھا، اور پھر اسی ماحول میں اس نے زمانہ طفولیت ختم کیا۔ حضرت سلیم چشتی قدس اللہ سرہ العزیز صاحب کرامات برگزیدہ بزرگ تھے۔ ان کے اہل و عیال میں مذہبی جذبات تو ضرور ہونے چاہیے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ یہ مذہبی جذبات توہمات اور خلاف شرع رسوم و عادات سے بھی صاف ہوں۔ شمس العلماء ذکا اللہ خان صاحب کا خیال تو یہ ہے، اس دایا کی صحبت نے اور ان حالات نے جو اس کے گرد لڑکپن میں تھے جہانگیر کو خود پرست اور توہمات میں مبتلا کر دیا اور دنیا سے بے خبر رکھا۔ اکبر اور جہانگیر نے بزرگان چشت کو دیکھا تھا، وہ ان کے ہی معتقد تھے، بالخصوص حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کے متعلق اعتقاد تھا۔ اکبر پیدائش جہانگیر کے شکریہ میں آگرہ سے اجمیر تک پا پیادہ گیا تھا۔ جہانگیر سے اس قدر ایثار تو نہ ہو سکا، البتہ 8 جلوس میں جب وہ اجمیر شریف گیا تو جب قلعہ اور حضرت خواجہ بزرگوار کے روضے کی عمارتیں نظر آنے لگی تو تقریباً 1 کوس کی راہ پیادہ طے کی۔ راستے کے دونوں طرف فقراء کھڑے ہوئے جن پر سونے کی بارش کی جا رہی تھی۔ اگلے دوسرے روز شہر کے تمام چھوٹے بڑوں کو مدعو کیا اور ہر ایک کو انعام دیا۔ پھر مزار مقدس کے لنگر کے لیے ایک دیگ جو آگرہ میں بنوائی تھی اس کو نصب کروایا، اس میں کھانا پکوایا۔ 5000 نفوس نے ایک مرتبہ کے پکے ہوئے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ جہانگیر نے خود موجود رہ کر کھانا کھلوایا۔ پھر جس جس نے کھانا کھایا تھا جہانگیر نے اپنے ہاتھوں سے اشرفیاں دی۔ سن 9 جلوس میں اجمیر شریف میں قیام تھا۔ اتفاقاً بخار ہو گیا۔ چند روز متواتر نور جہاں کے سوا کسی کو ناسازی مزاج پر آگاہ نہ ہونے دیا۔ سارے کام بدستور جاری رکھے، لیکن جب ضعف کے آثار زیادہ نمودار ہونے لگے اور مرض میں تخفیف نہ ہوئی تو حضرت خواجہ کے مزار پر حاضر ہو کر منت مانی، خدا نے شفا بخشی۔ اسی بیماری کے دوران میں دل میں طے کر چکا تھا کہ جب صحت کامل حاصل ہوگی تو جیسا کہ باطن میں حضرت خواجہ کا حلقہ بگوش اور معتقد ہوں اور ان کی توجہ کو اپنے وجود کا سبب جانتا ہوں، ظاہر میں بھی اپنے کانوں میں سوراخ کر کے ان کے حلقہ بگوش کے جرگے میں داخل ہو جاؤں گا۔ 12 شہر پر مطابق ماہ رجب اپنے کانوں میں سوراخ کر کے ہر کان میں مردارید آبادار کا ایک دانہ ڈال لیا۔ جب بندگان درگاہ اور مخلصان ہوا خواہ نے یہ دیکھا تو جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے نیز ان تمام نے جو سرحدی مقامات پر تھے اپنے اپنے کانوں میں بڑے بڑے سوراخ کرا لیے۔ جواہر خانہ خاص سے سچے موتی ان کو مرحمت ہوتے رہے جو ان کے حسن اخلاص کے لیے زینت بخش ہوئے۔ رفتہ رفتہ تمام ہی لشکریوں اور دوسرے لوگوں نے کان چھدوا دیے۔
العظمۃ للہ، یہ ہے خدائے قادر و قہار کی قدرت، جو عقل و دانش کے پندار میں مبتلا ہوں ان سے وہ کام کرائے جاتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ ان کا مذاق اڑائے۔ شریعت مطہرہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، مگر یہ پندار عقل بکریوں اور ریچھوں کی طرح اس کے کان خود اس کے ہاتھ سے چھدواتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔